بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ آیت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے: اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے جو کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یہ سورہ التغابن 64 کی آیت نمبر 14 ہے۔ اچھا، اس کے اندر بڑی سارے پوائنٹ ہیں جو کہ ہم نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جو شادی شدہ زندگی ہے وہ ایک ادارہ ہے، اور اس ادارے کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے ڈفرینٹ قسم کے رول ہوتے ہیں۔ اب یہ ظاہری بات ہے کہ ایمان والوں کے اندر جو مرد حضرات ہیں، جو شوہر ہیں، ان سے بات کی جا رہی ہے کیونکہ ان کے پرسپیکٹو سے ان کی بیوی اور ان کی اولاد ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مرد ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے، اور بیوی اور اس کی اولاد اس کے ماتحت ہیں۔ یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں اس طرح کی ہیرارکی بتاتا ہے خاندان کے ادارے میں۔ تو اس میں دیکھیں، بیویاں اور اولاد جو ہیں وہ کچھ دشمن بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بڑی ساری ایسے معاملات دنیا میں ہو جاتے ہیں کہ جس میں وہ غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان بجائے اس کے کہ پروگرس کر رہا ہوتا ہے وہ تزلزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو وہ پروگرس وہ اپورڈ نہیں کر رہا ہوتا، ڈاؤن ورڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بڑے سارے ایسے غلط مشورے ہوتے ہیں، بڑے سارے ایسی غلط ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ انہیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہم یہ کریں کیونکہ ہماری اولاد اور ہماری بیویاں جو ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں۔ تو اس میں مین پارٹ یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں یا ایسی کمانڈمنٹ ہو جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی خلاف ورزی ہو، یا اس کے اپوزٹ کچھ وہ کرنے کو بولیں، تو اس ضمن میں یہ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی کا اللہ نہ کرے کوئی بیوی یا بچہ کو ایسا ہے کہ جو دین سے ہٹ کے نماز نہیں پڑھ رہا اور اس پہ لاجک دے رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو یہ کنفیوز کر رہا ہے، یا دوسرے کوئی معاملات ہیں جو کہ اسلام کے منافی ہیں اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور اس کو پھر دشمن ہی ٹریٹ کیا جائے گا اور ان سے پھر احتیاط رکھی جائے گی۔ دوسرا پارٹ جو ہے نا وہ یہ بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسے کام کریں کہ جیسے روزمرہ کی زندگی کے کوئی معاملات ہوتے ہیں، وہ کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو انہیں ہم معاف کر دیں اور درگزر کریں اور انہیں بخش بھی دیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ مختلف درجات پہ ہیں، ہر ایک لیول پہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یوزلی ہم یہی کہتے ہیں کہ یار اگر کسی نے کوئی پرابلم کر دی ہے، کوئی نقصان کرتی ہے زندگی کے اندر، تو ہم اس کو کبھی معاف ہی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی جا جی تو اب ہمارا مرا ہوا منہ دیکھے گا، تو ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے جی، کیا کریں، ہمارا دل معاف نہیں کر رہا، ہمیں صبر ہی نہیں آتا۔ تو اصل میں صبر آتا ہی معاف کرنے سے، اور پھر ہم بڑی ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پھر ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بار کرتے ہیں، ہم اس کو درگزر نہیں کرتے، تو درگزر کرنے کا بھی کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ وہ کر گزرے تو پھر اس کو ہم بخش بھی دیں، یعنی کہ اس کی پھر ہم چیپٹر کلوز کر دیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر موقع پہ اس کو ٹونٹ کیا جائے، اس کو بار بار تانے دیے جائیں کہ جناب تم نے یاد ہے تم نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، فلاں وقت میں یہ کیا تھا، تو ابھی بھی تم نہیں سدھرے۔ تو یہ نصیحت کرنے کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ تو نصیحت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر دفعہ ایک اچھے طریقے سے، اچھے اینگل سے، قرآن و حدیث سے ہم کوئی اچھی باتیں بتائیں، نہ کہ ہم پچھلے جو بھی غلطی ہیں اس کو دہراتے رہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کر بھی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بخشنے والا مہربان ہے، تو اگر کوئی بندہ کر رہا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے آئندہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ تو یہ اسپیسیفکلی ایک مرد کے پرسپیکٹو سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ایز اے شوہر، ایز اے سربراہ جو گھر کا ہے، اس کا کیا اور کس طرح کا رول ہونا چاہیے۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد ہے وہ اپنی باتوں میں آزاد نہیں ہے، ظاہری بات ہے اس کا بھی مواخذہ کیا جائے گا اگر وہ کوئی ایسی بات یا ایسا کام کرتا ہے جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو اس کو بھی پوچھ گچھ کی جائے گی اور اس کو بھی ٹونٹ کی جائے گی، وہ بیوی اور بچے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل آزاد ہے، وہ اگر وہ حاکم بنایا گیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ ہے اور اس کی پوچھ بھی کل کو اتنی ہی زیادہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایک ایسا رول مل گیا اور وہ زندگی میں انجوائے کرتا رہے، اس کو مس یوز کرتا رہے۔
اور ایک بادشاہ بن کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اتنی ہی رسپانسبلٹی بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ کوئی انجوائبل اسٹیٹ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے یہ ایک ذمہ داری کی اسٹیٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب کو، مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.